حکایات مظفر علی خان ولا مظہر علی خان ولا تعارف مظہر علی خان ولا مضمون نگار مظہر علی خان کا نام مرزا لطف علی تھا، لیکن مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ کلکتہ میں قائم کردہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہوئے اور وہاں کئی کتابیں ترجمہ کیں۔ ان کی ترجمہ کردہ کتابوں میں ہفت گلشن، بطلہ پچیسی، تاریخ شیر شاہی اور جہانگیر نامہ ہیں۔ مظہر علی خان نے کئی حکایتیں بیان کی۔ نصب میں شامل حکایتیں ان کی کتابیں ہفت گلشن سے لی گئی ہیں، جن کا خلاصہ اس طرح ہے۔ حکایت کی تعریف: حکایت ہماری تہذیب کا کوئی قصہ یا واقعہ ہوتا ہے۔ واقعہ سننے کا مقصد اس قصے سے سبق دینا ہوتا ہے۔ حکایتوں میں قصہ اہم نہیں رہتا، بلکہ اس کا سبق اہم رہتا ہے۔ حکایتوں میں جانداروں اور بے جان چیزوں کو گفتگو کرتے دکھایا جاتا ہے، اسے تمثیل نگاری کہتے ہیں۔ حکایت: شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ۔ مظہر علی خان ولا نے شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ حکایت میں شکم اور بدن کے دیگر اعضاء کے درمیان ایک مرتبہ ہونے والے جھگڑے کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ جسم کے سب اعضاء نے سوچا کہ ہم کوشش کرتے ہیں تو پیٹ میں غذا جاتی ہے، ہماری کوشش سے پیٹ کو طرح طرح کے مزیدار کھانے ملتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اب ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پیٹ میں غذا جا سکے۔ یہ سوچ کر ہاتھ، منہ اور دانت نے پیٹ میں غذا پہنچانے کا عمل روک دیا۔ پیٹ بھوکا رہ گیا، لیکن اس نے صبر کیا۔ یہ سلسلہ 2-3 دن تک چلتا رہا، لیکن پیٹ میں غذا نہ ہونے کے سبب جسم میں کمزوری ہو گئی اور اعضاء سست ہو گئے، چمڑے پر خشکی کے آثار دکھائی دیے۔ حکایت کا فائدہ: اس حکایت سے مظہر علی خان نے یہ واضح کرنا چاہے کہ ملازمین کو اپنے مالک اور ادارے سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ مالک سے بے وفائی کرنے سے انہیں کا نقصان ہوتا ہے، اس کے برخلاف مل کر کام کرنا چاہیے، اس میں ان کا فائدہ ہے۔ حکایت: خر اور دہقان۔ مظہر علی خان ولا نے اس حکایت میں ایک گدھے اور ایک دیہاتی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گدھے نے شیر کی کھال پہن لی اور اپنا نام شیر رکھ لیا۔ جانور اس سے ڈرنے لگے۔ ایک مرتبہ جب گدھا جنگل سے گزر رہا تھا، تب اس کا سامنا ایک دیہاتی کسان سے ہوا۔ گدھے نے شیر بن کر اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن دیہاتی نے گدھے کے کانوں سے اسے پہچان لیا اور اس نے لکڑی لے کر زور سے گدھے کے سر پر مارا۔ گدھا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حکایت کا فائدہ: اس قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا جس کو جس حال میں بنایا، اس حال میں رہنا چاہیے۔ کوئی شیر کی کھال پہن کر شیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے کوئی نہیں ڈرے گا، الٹا نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہوگا۔ حکایت دو یار۔ مظہر علی خان ولا نے اس حکایت میں دو دوست کا قصہ بیان کیا جو کسی کام شہر سے باہر گئے تھے۔ اچانک جنگل میں ایک ریچھ برآمد ہوا۔ ایک دوست ریچھ کے ڈر سے فوری درخت پر چڑھ گیا، دوسرا چڑھ نہ سکا، دم سادھ کر زمین پر لیٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مرے ہوئے کو ریچھ نہیں کھاتا۔ ریچھ اس کے قریب آیا اور اسے سونگھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دوست درخت سے اتر کر
اترا اور سوال کیا کہ ریچھ نے اس کو کان میں کیا کہا۔ زمین پر لیٹے ہوئے دوست نے جواب دیا کہ ریچھ نے مجھ سے کہا بے وفا یار سے دوستی نہ کرے۔ حکایت کا فائدہ۔ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ وقت پر کام نہ آنے والوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور اچھا دوست وہی ہے جو برے وقت میں اپنے دوست کے کام آئے۔ حکایت لقمان حکیم اور اس کا ایک دوست۔ لقمان بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کی حکمت کی باتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے ایک دوست نے دیکھ کر تعجب سے پوچھا کہ اے لقمان، تم بڑے حکیم ہو، تمہاری عقل اور فراست کی باتیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، تم ان بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو اور اپنی عقل کو کیوں گنوا رہے ہو؟ یہ سن کر لقمان نے کچھ جواب نہیں دیا اور اپنے پاس موجود ایک کمان کو تار سے علیحدہ کر دیا، جس کی وجہ سے ٹیڑھی کمان سیدھی ہو گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر دوست نے اس طرح کی حرکت کی وجہ پوچھی تو لقمان نے جواب دیا، اگر کمان سے تار مسلسل جڑا رہا تو کمان اکڑ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ مثال دیتے ہوئے لقمان نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا جواب دیا۔ حکایت کا فائدہ۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لقمان نے یہ واضح کیا کہ انسانوں کو مسلسل کام کے دوران کچھ آرام بھی کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنا دل بہلا رہے تھے۔ کام کے بعد آرام اور آرام کے بعد کام، یہ انسانی زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ حکایت چوہا اور میوے فروش۔ مظہر علی خاں ویلانے یہ حکایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک میوہ فروش کی دکان میں ایک چوہا تھا جو خشک اور تر ہر طرح کے میوے دکان میں سے کھاتا رہتا تھا۔ دکاندار اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن چوہا حد سے بڑھ گیا اور ان کے دکاندار کی اشرفیاں کی تھیلی میں سوراخ کر دیا اور اس کی ساری اشرفیاں چرا کر بل میں رکھ دیا۔ دکاندار کو شک ہوا، اس نے بل کھود کر اشرفیاں نکالے اور چوہے کو بلی کے حوالے کر دیا۔ حکایت کا فائدہ۔ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے اور جتنا ملے اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔